جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا سر مبارک اور آج آپ کو سکھانا جا رہا ہوں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ پچھلے ٹینس کے اندر ہم نے پریزنٹ سمپل یا پریزنٹ انڈیفینٹ کو سمجھا تھا کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ جی پریزنٹ کنٹینیوس کے حوالے سے ہم اس کی پہچان، اس کے بنانے کا طریقہ اور کچھ ایگزامپلس وغیرہ دیکھیں گے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری پہلی ویڈیو جون سی ہے، یہ پاکستان ہندوستان کے رہنے والے لوگوں کے لیے اردو پہچان کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پہ گرامرز پہ پہچان وغیرہ لکھی ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ کو سکھایا جائے گا، لیکن یہ بیسک لیول ہے پریزنٹ کنٹینیوس کو سیکھنے کا۔ جی اس کے بعد پھر جو ہماری دوسری ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم ایڈوانس لیول کہ جو انگلش لوگ ہیں وہ پریزنٹ کنٹینیوس کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کن کن مواقع کے اوپر وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں، یہ ایک الگ سے بحث ہے۔ اور انشاءاللہ ایک تیسری ویڈیو بھی آئے گی جس کے اندر ہم دیکھیں گے پریزنٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ کنٹینیوس کا فرق کیا ہے۔ آخر زمانہ ایک ہی ہے، زمانہ حال، لیکن اس کے اندر ہم یہ جو دوسرا ٹینس بنا رہے ہیں ان دونوں ٹینسز کے درمیان کیا فرق ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کی الگ سے ویڈیو آئے گی۔ جی بچوں، بڑے آسان سے طریقے سے آپ کو بات بتاتا چلوں کہ پریزنٹ کنٹینیوس کی بڑی آسان سی پہچان ہے کہ جس فقرے کے آخر میں اردو کے اندر رہا ہے، رہی ہیں، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آ رہا ہو تو ایسے فقرے کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر بناتے ہیں۔ ذہن کے اندر ایک بات رہنی چاہیے، ایسے کام جو زمانہ حال میں ہو رہے ہوں اور ابھی تک جاری ہوں ان کا اظہار ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے اندر کرتے ہیں۔ مثلا شاہد افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے، امجد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کپڑے استری کر رہی ہے، وہ اسے مار رہے ہیں۔ جی بچے، تو آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی ہم نے مثالیں دیکھی ہیں ابھی ان سب کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیں تو دیکھتے ہیں ایک مرتبہ پھر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کسے کہتے ہیں۔ Present continuous tense is used to tell about an action which is going on in present time. It is also called present progressive tense. جی پریزنٹ کنٹینیوس کی شناخت کے بعد دوسری چیز جو ہم نے دیکھنی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ بنانے کے طریقے کے حوالے سے وہ جو میرا پہلا لیسن ہے وہ اگر آپ نے دیکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیں، کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جو فارمولا ہے وہ آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ نے پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ہم ہر ٹینس کی شروع کے اندر تھوڑی سی ڈرل ضرور کیا کریں گے تاکہ وہ پہلا لیسن کی یاد دہانی بھی ہو جایا کرے۔ ابھی سب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ایک پہلا فقرہ ہم نے دیکھا تھا شاہد افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو رہا ہے، رہی ہے نے بتا دیا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے۔ اور پریزنٹ کنٹینیوس کے ٹینس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے کام کرنے والا ناؤن یا سبجیکٹ آئے گا، پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا۔ جو امدادی فعل ہوتے ہیں اس میں اس ٹینس کے اندر جو امدادی فعل استعمال ہوں گے وہ ہوں گے از، آر اور اہم۔ آئی کے ساتھ اہم ہوتا ہے اور واحد کے ساتھ از استعمال ہوگا اور جمع کے ساتھ آر استعمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ ہیلپنگ ورب لگانے کے بعد اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور پھر ایکسٹینشن یا زائد الفاظ جو ان سے وہ آئیں گے اس کے اندر۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے پاس فقرہ تھا اس کے اندر ہم نے کہا شاہد افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے، تو پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے شاہد افریدی ہے کیا۔ تو ہمیں اپنے فارمولے کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ انگلش ہو یا اردو ہو، سب سے پہلے ہم کام کرنے والے کو لے کے آتے ہیں جسے ہم فائل بھی کہتے ہیں اور ناؤن یا سبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ کرکٹ کھیلنے والا جون سا ہے وہ کون ہے؟ شاہد افریدی ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا اس فقرے کی کنسٹرکشن کے اندر کہ کام کرنے والا شاہد افریدی ہے۔ جی اس کے نیچے ہم نے ناؤن یا سبجیکٹ لکھ لیا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ہم ناؤن یا سبجیکٹ کو N/S سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا ہمارے فارمولے کے اندر ہیلپنگ ورب ہے، تو ہیلپنگ ورب کو ہم ڈھونڈتے ہیں اس فقرے کے اندر۔ شاہد افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ ہیلپنگ ورب کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا ہیلپنگ ورب وہ جو زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے ہماری مدد کرتا ہے، ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ جو امدادی فعل زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں اس کو ہم ہیلپنگ ورب کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ رہا ہے آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہے جون سا واحد ہے، ہمیں اردو کی پہچان سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہے جون سا ہے یہ ایک ہے، تو اس کے لیے ہم از استعمال کریں گے۔ تو ہم نے ہیلپنگ ورب کے اوپر HW ہم لکھیں گے تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ اس کے بعد رہا ہے، ہم نے کہا تھا رہا، رہی، رہے، یہ تو کنٹینیوس کی علامت ہے، اس کو ابھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہیلپنگ ورب آنے کے بعد کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر
فیل کون سا ہے یعنی ورب کون سا ہے, کام کون سا ہے, کام کا ایکشن کون سا پایا جا رہا ہے. بھائی اس کے اندر تو شاہد افریدی صاحب کھانا تو بنا نہیں رہے, کیا کر رہے تھے, وہ کرکٹ کھیل رہے تھے. تو کھیلنا جون سا ہے یہ ورب ہے. ہم نے کہا تھا ورب کے اندر ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, رونا دھونا. یہ جس کے آگے نہ آتی ہے نا, ویسے تو کہتے ہیں نہ نہیں آنی چاہیے کسی بھی کام کے اندر, وہ کہتے ہیں جی جی کہنا چاہیے. لیکن اپنے انگلش سینٹینس کو بنانے کے لیے آپ کے ذہن کے اندر ہونا چاہیے یہ نا جون سی, یہ بڑی اہم ہے. ہیلپنگ ورب کے بعد جو آنے والی چیز تھی وہ کیا تھی, وہ آپ کا ورب تھا. اور ورب کی کون سی فارم ہے جی, فرسٹ فارم ہے. پہلی بات تو کھیل کو کھیلنا, کھیل کے نیچے ہم نے ورب لکھا. تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کھیلنا ہے یہ اس کی جو ورب کی فرسٹ فارم ہے وہ کیا ہے, اور اس کے ساتھ ہم آئی این جی لگا دیں گے. آخر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم آبجیکٹ ڈھونڈتے ہیں, اور آبجیکٹ اس میں کیا ہے, شاہد افریدی صاحب کیا کر رہے ہیں, کس چیز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. تو وہ شاہد افریدی صاحب جون سے ہیں وہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں بھائی. کھیلنے کا جو ان کا ایکشن تھا وہ کس چیز کو نمایاں کر رہے ہیں, وہ کیا چیز ہے, اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. تو ہم نے کرکٹ کے ساتھ آبجیکٹ کو ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ آبجیکٹ ہے, اور اس کے بعد زائد الفاظ اس میں کوئی نہیں ہے. اگر ہوتا شاہد افریدی لاہور میں کرکٹ کھیل رہا ہے تو پھر زائد الفاظ لاہور آ جانے تھے, لیکن ابھی ہم نے اس کو نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس یہ فکر آ گیا شاہد افریدی کرکٹ کھیل رہا ہے. اس کے اندر ہم نے سب سے پہلے ناؤن یا سبجیکٹ شاہد افریدی کو ڈھونڈا, پھر اس کے بعد ہیلپنگ ورب از آر ایم, اس میں سے از کو ڈھونڈا, پھر ہم نے ورب کھیل کو ڈھونڈا, اس کے بعد آبجیکٹ کرکٹ کو ڈھونڈا. تو یہ ہماری وہ جو کنسٹرکشن تھی کہ ہمیں اس کا پتہ چل جائے کہ ہم نے اس جملے کو بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے. یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہم نے ایک سینٹینس کے حوالے سے کر لی. جی تو ہمارا کیا فکرہ بنے گا, شاہد افریدی از پلئنگ کرکٹ. جی چلتے ہیں ایک اور ایگزامپل کی طرف. راہا کتاب پڑھ رہی ہے, راہا کام کرنے والی ہے, اور وہ کیا کام کر رہی ہے, وہ پڑھ رہی ہے. تو راہا ناؤن یا سبجیکٹ ہو گیا, پڑھنا اس کا ورب ہو گیا. اب رہی نے بتا دی یہ کنٹینیوس ٹینس ہے, اور آگے ہے نے بتا دیا کہ یہ سنگولر ناؤن ہے, اس کے ساتھ از آئے گا. اب راہا کام کیا کر رہی ہے, کس چیز کے اوپر کام کر رہی ہے, اس کا آبجیکٹ وہ کتاب ہے. جی تو پھر اس فکرے کی کنسٹرکشن کیسے بنے گی, راہا از ریڈنگ اے بک. ٹھیک ہے جی, کوئی مشکل تو ہمیں اس میں نظر نہیں آ رہی کہ سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب لکھا راہا از, اور ریڈ پڑھنا, اور اس کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ ہم نے کر دیا, راہا از ریڈنگ اے بک. جی بچے چلیں پھر چلتے ہیں ایک اور ایگزامپل کی طرف. اس ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بستر پر سو رہے ہیں. سارے بچے ہوں یا بڑے سوتے تو بستر پر ہی ہیں, لیکن ہم تو ایک فقرہ بنا رہے ہیں, اس فقرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی انگلش کیسے بنے گی. تو سب سے پہلے کام کرنے والا ڈھونڈنا, وہ ہمیں پتہ چل گیا کام کرنے والے بچے ہیں, اور وہ کام کیا کر رہے ہیں, وہ سونا ہے, وہ سو رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ کس چیز پر سو رہے ہیں, وہ بستر ہے. تو کام کرنے والے بچے وہ ناؤن ہو گئے, اور جس چیز پر وہ سو رہے ہیں وہ بستر, وہ آبجیکٹ ہو گیا, اور جو کام کر رہے تھے سونا وہ ورب ہو گیا. رہی نے بتا دیا, ہماری مشکل آسان کر دی کہ یہ کنٹینیوس ٹینس ہے, اور باقی رہ گیا ہمارا ہیلپنگ ورب زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے. تو یہاں پہ بچے پلورل تھا اور زائد تھے, جمع تھے, تو ان کے لیے ہم نے آر استعمال کیا. جی جناب, تو پھر ہمارا فقرہ کیا بنے گا, چلڈرن آر سلیپنگ آن دا بیڈ. ٹھیک ہے, کچھ بچوں کو کڈز بھی کہتے ہیں, آپ کڈز بنائیں یا چلڈرن بنائیں, کڈز آر سلیپنگ آن دا بیڈ ایک ہی بات. The present continuous is made from the present tense of the verb be, and keep in mind that always use the verb first form with adding ing. Shahid Afridi is playing cricket. Raha is reading a book. Children are sleeping on the bed. جی بچے, پازیٹیو سینٹینس بنانے آپ کو آگے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کے تو اب چلتے ہیں. نیگیٹو سینٹینسز کی طرف اس کا کیا طریقہ کار ہے, اس کا فارمولا کیا ہے. فارمولا تو سیم وہی رہے گا جو کہ ہمارا پازیٹیو سینٹینس کے اندر آتا ہے, لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ ایک اصول یاد کر لیں ابھی سے. ہر ٹینس کے اندر آپ کو یہی کام آئے گا کہ جتنے بھی آپ کے ہیلپنگ ورب ہیں, از, آر, ایم, واز, ور, ول, وڈ, شیل, شوڈ, کین, کوڈ, مے, مائٹ, ہیز, ہیو, ہیڈ, یہ جتنے بھی ہیلپنگ ورب ہیں ان سب کے بعد صرف ناٹ لگانے سے آپ کا فقرہ نیگیٹو بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, باقی فارمولا سیم وہی رہتا ہے جو کہ آپ کا
पॉजिटिव सेंटेंस वाला होता है। जी, हमने तरीका सीखा था कि सबसे पहले नाउन या सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी हमने क्या नई चीज़ सीखी कि सिंपल उसके बाद नॉट लगा दें। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आईएनजी उसके साथ इजाफा करना है हमने, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आखिर के अंदर एक्सटेंशन आएगी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है जी। जी जनाब, तो फिर ऐसा करते हैं, कुछ फ़िक्रे बना के देख लेते हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है वो हमारे जहनों के अंदर नक्श हो जाए। एक सादा सा जुमला है, सना इस्लामाबाद नहीं जा रही है। तो सबसे पहले काम करने वाला सना, उसके बाद हमने कहा था हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट, इसको इज़ंट पढ़ लें या इज़ नॉट, ये दोनों ठीक है। ठीक है जी। लैंग्वेज के अंदर इज़ंट ही चलता है आमतौर पे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गोइंग, हमने कहा था ना वर्ब के साथ आईएनजी भी लगेगा। उसके बाद डायरेक्शन को शो करने के लिए टू, और किधर जा रही हैं, इस्लामाबाद। तो फिक्रा क्या बनेगा, सना इज़ंट गोइंग टू इस्लामाबाद। ऐसे ही एक और मिसाल हम देखते हैं, हम चाय नहीं पी रहे हैं। ठीक है जी। तो हम की इंग्लिश वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है, और आर के बाद हमने कहा था नोट लगा देना है। जी, पीने की इंग्लिश क्या है, पीने के लिए हम आम तौर पे ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, और टेकिंग का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और हैविंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम हैव के साथ आईएनजी लगाएंगे तो ये हैविंग बन जाएगा। और उसके बाद क्या पी रहे हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा, तो चाय पी जा रही है जनाब, तो चाय के लिए हम टी का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर फिक्रा क्या बनेगा हमारा, वी आरंट हैविंग टी। जी, बस औकात ऐसा भी होता है, कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए होते हैं तो वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो कोई उसको चढ़ाने के लिए कहता है कि मुझे तो तेरी बात कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही। तो वो आगे से उसका कोई दूसरा दोस्त उसको कहता है कि वो कोई हस्पानवी ज़बान के अंदर तो बात नहीं कर रही ना, वो इस वक्त किसी जर्मन ज़बान के अंदर तो बात नहीं कर रही ना। तो ऐसे अंदाज के अंदर एक फ़िक्रा हम देखते हैं, वो हस्पानी ज़बान में इस वक्त बात नहीं कर रही है। तो कैसे इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, तो वो अगर लड़की के लिए है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शी, और शी के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो सा है वो इज़ आता है, और मनफी बनाने के लिए उसके बाद हमने नॉट लगा दिया, शी इज़ंट, और बोलना उसका वर्ब था, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। तो स्पीक के साथ हमने क्या कहा था, आईएनजी का हम इजाफा करेंगे, और इस वक्त राइट नाउ। ठीक है। तो फिर हमारा मुकम्मल फिक्रा कैसे बनेगा, शी इज़ंट स्पीकिंग स्पेनिश राइट नाउ। जी, इसी तरह का एक और फिक्रा देखते हैं कि बच्चा रो नहीं रहा है। तो इसके लिए हम सबसे पहले नाउन सब्जेक्ट लेके आते हैं, तो वो है द बेबी। ठीक है। और बेबी के साथ चूँकि वाहिद है तो हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, और मनफी बनाने के लिए इसके बाद हमने नॉट लगाना होता है। द बेबी इज़ नॉट, और रोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और आमतौर पे बच्चे जो उनसे वो चीखे मार मार के जो रोते हैं उसको हम कराए कहते हैं। ठीक है। तो फिर उसके साथ हमने आईएनजी भी तो लगाना है ना, तो फिर क्या फिक्रा बनेगा, द बेबी इज़ंट क्राइंग। इसी तरीके से एक और फिक्रे को हम देख लेते हैं, मैं अपनी फैमिली के लिए अभी खाना नहीं बना रही हूँ। तो इस फिक्रे को भी बनाने के लिए वही हमारा जो फार्मूला वो काम करेगा। तो इसमें काम करने वाला जौन सा है वो आई है, और आई जौन सा है ये भी सिंगुलर है, लेकिन हमेशा अपने जहन में रखें कि आई के साथ कभी भी इज़ नहीं आता। ग्रामेटिकली ये बहुत बड़ी गलती होती है कि अगर कोई इसके साथ इज़ लगा दे, आई के साथ हमेशा एम ही आता है। ठीक है। आई एम, और एम के बाद भी वही कायदा, जैसे हमने इसके साथ नॉट लगाया था, आर के साथ नॉट लगाया था, तो एम के बाद भी नॉट लगाएंगे। उसके बाद पकाना, उसकी इंग्लिश होती है कुक, और उसके साथ हमने कहा था आईएनजी लगाएंगे। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट जौन सा है वो क्या है, रात का खाना। रात के खाने को नाइट फूड नहीं आपने कहना, बल्कि इसको डिनर कहते हैं। और ज़ायद अल्फाज के हैं, अब अपनी फैमिली के लिए, तो फिर हम इसको रिवर्स उसकी हम इंग्लिश बनाते हैं, फॉर माई फैमिली नाउ। तो अब मुकम्मल फिक्रा हमारा क्या बनेगा, आई एम नॉट कुकिंग डिनर फॉर माई फैमिली नाउ। जी, तो सवालिया फिक्रे वो कैसे बनते हैं, बड़ा आसान सा कायदा है। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखा कि उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, तो इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रों के अंदर हमेशा से ये कायदा याद रखें, जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं
ان کو فقرے کے شروع میں لگا دینے سے فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے. جی بچوں، تو کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ انگلش بہت آسان ہے. دیکھیں کتنا سمپل سا چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ جو بھی ہیلپنگ ورب ہے، اور اس کے اندر ہیلپنگ ورب کیا ہے؟ از، آر، ایم. ان کو فقرے کے شروع میں لگا دینے سے فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے. جس فقرے کے شروع کے اندر کیا آتا ہے اس کو جب بھی آپ نے سوالیہ بنانا ہے. سوالیہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سوالیہ ہوتا ہے جس کے فقرے کے شروع کے اندر کیا آتا ہے، اور ایک بڑا سوالیہ ہوتا ہے جس کے درمیان کے اندر کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں وغیرہ وغیرہ آتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں انٹیروگیٹو سینٹینس کی. انٹیروگیٹو سینٹینس کے اندر ہم یہ قاعدہ ہمارے سامنے آیا کہ جو بھی ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اس کو فقرے کے شروع میں لگا دینے سے جو پازیٹیو سینٹینس ہوتا ہے وہ انٹیروگیٹو سینٹینس کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. مثلا تم بستر پر اچھل رہے ہو، تو جب ہم اس کی انگلش ہم نے بنائی تو ہم نے اس کی انگلش بنائی یو آر جمپنگ آن دا بیڈ. لیکن اب اسی فقرے کو اگر ہم سوالیہ انداز کے اندر اگر پوچھیں تو پھر کیسے؟ کیا تم بستر پر اچھل رہے ہو؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم نے سمپل قاعدہ کیا کیا کہ ہم نے آر کی جگہ کو تبدیل کر دیا. یو آر جمپنگ نہیں، اب یہ نہیں آئے گا. اب کیا آئے گا؟ آر فقرے کی شروع میں اندر چلا جائے گا. آر یو جمپنگ آن دا بیڈ؟ کیا سمپل کیا بات ہوئی؟ کیا تم بستر پر اچھل رہے ہو؟ جی. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہم دیکھتے تھے، آئی ایم ویسٹنگ یور ٹائم، میں تمہارا وقت خراب کر رہا ہوں، برباد کر رہا ہوں. تو اس کو جب ہم سوالیہ انداز کے اندر پوچھتے ہیں کیا میں تمہارا وقت برباد کر رہا ہوں، تو اگر پازیٹیو سینٹینس دیکھتے تو ہم نے بنانا تھا آئی ایم ویسٹنگ یور ٹائم. لیکن انٹیروگیٹو سوالیہ فقرے کے شروع کے اندر کیا لگانا ہے، تو انگلش کے اندر ہم نے کیا کی جگہ پہ ایم لگا دیا. اب کیا کی انگلش ہوتی کیا ہے؟ وٹ. نہیں، وٹ نہیں لگے گا یہاں پہ. ہم نے کیا کیا؟ ایم آئی ویسٹنگ یور ٹائم، کیا میں تمہارا وقت برباد کر رہا ہوں؟ آدمی بڑا حیران ہو کے کہتے نا، کوئی آپ کو یہ کہ تم میرا وقت برباد کر رہے ہو، تو پھر آپ اس کو کس سینس کے اندر انگلش کے اندر کہتے ہیں، وہ سینس ہمارے سامنے آ گئی. جی. اسی طریقے سے ایک اور فقرہ دیکھتے ہیں. وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، دے آر پلئنگ کرکٹ آن دا گراؤنڈ. لیکن اگر ہم نے اس کو سوالیہ انداز کے اندر پوچھنا ہے، کیا وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں؟ آر دے پلئنگ کرکٹ آن دا گراؤنڈ. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات نوٹ کر لیں، ہم نے پلئنگ کرکٹ ان دا گراؤنڈ نہیں کیا، گراؤنڈ میں. بھئی گراؤنڈ کے اندر جا کے نہیں کھیلنا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ گراؤنڈ پر کھیلنا ہے. تو ہم اس کی جو سینس ہے اس کے اندر ان کی جگہ پہ آن پریپوزیشن استعمال کریں گے. جی. تو کیا فقرہ ہمارا بنا؟ آر دے پلئنگ کرکٹ آن دا گراؤنڈ. جی. اسی طریقے سے ہم ایک اور فقرہ دیکھتے ہیں، کیا ابراہیم تالاب میں تیر رہا ہے؟ یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کیا ابراہیم تالاب میں تیراکی کر رہا ہے؟ جی. جلدی سے اس فقرے کو بنائیے. ہم نے سب سے پہلے کیا لینا ہے؟ ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب اس میں کیا استعمال ہوگا؟ سنگولر ہے ابراہیم، تو پھر از استعمال ہوگا. از ابراہیم، آگے ورب اس کا سویم، اور اس کی جو آئی این جی فارم ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ سویمنگ. از ابراہیم سویمنگ. اور کس میں تیر رہا ہے وہ؟ تالاب میں. ان دا پول. اب یہاں پہ آن دا پول نہیں ہوگا، کسی چیز کے اندر، تو ہم اس کے لیے ہم پریپوزیشن ان استعمال کرتے ہیں. تو ہمارا سینٹینس کیا بنا؟ از ابراہیم سوئمنگ ان دا پول. کیا میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہا ہوں؟ اس کی انگلش کیسے بنے گی؟ ایم آئی لیونگ ود مائی بردر. بردر کو برو بھی کہتے ہیں، تو جو بھی آپ لگانا چاہیں، ایم آئی لیونگ ود مائی برو، تو یہ بھی ٹھیک ہوگا فقرہ. ماشاءاللہ سے ہمارا کنٹینیوس جون سا ہے مکمل ہوا جاتا ہے. اس کی سب سے آخر میں جو جملے کی سینس رہ گئی ہے سمجھنے والی، وہ ہم نے کہا تھا انٹیروگیٹو بناتے ہوئے، انٹیروگیٹو سوالیہ فقرے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سوالیہ جن کو ہم کہتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے کہ فقرے شروع کے اندر کیا آتا ہے. اور ایک بڑا سوالیہ ہوتے ہیں جن فقروں کے درمیان کے اندر کیا، کیوں، کیسے، کس کو، کہاں وغیرہ وغیرہ. اس کو عام طور پہ ہم نے جو فارمولے کے اندر WH والے الفاظ لکھے ہیں. WH والے الفاظ جو ان سے ہیں عام طور پہ وٹ، ویئر، وائی، ہاؤ، ووم، ہوز،
وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان سب کے پہلے یا ڈبلیو آئے گا یا ایچ آئے گا. اس لیے ہم نے فارمولے کے اندر ڈبلیو ایچ کے ورڈ جو ان سے ہیں وہ مینشن کیے ہیں کہ ڈبلیو ایچ کے بعد پھر ہم نے ہیلپنگ ورب لگانا ہے. اور اس کی اردو میں پہچان کیا ہے؟ اردو کے اندر پہچان اس کی یہ ہے کہ جن فکروں کے درمیان میں کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کس کو، کس سے، اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ جو فکرے کے درمیان میں آ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے پیارے بچوں بڑے سوالیہ کی. اس کا جو فارمولہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اسکرین کے اوپر کہ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ آئے گا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آئے گا. ہیلپنگ ورب اس کے اندر از آر ایم ہی ہے کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس بنا رہے ہیں. اس کے بعد ناؤن یا سبجیکٹ آتا ہے اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آئے گی اور اس کے ساتھ ہم نے آئی این جی کا اضافہ کرنا ہے. اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا اور پھر زائد الفاظ. اور کبھی بھی نہ بھولیے گا جو انٹیروگیٹو سینٹینس ہوتا ہے اس کے آخر میں فل سٹاپ نہیں آتا بلکہ انٹیروگیٹو سائن آتا ہے. ٹھیک ہے، سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے، چاہے اردو کا فکر ہے چاہے انگلش کا فکر ہے، اس کے آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کچھ تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم یہ بڑا سوالیہ کے حوالے سے. لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے کہاں کی انگلش، کہاں درمیان میں آیا تو کہاں کی انگلش ہم کیا کہتے ہیں؟ ویئر آر دا پیپل گوئنگ. تم کیا کر رہے ہو؟ جی پیارے بچوں، ایک کیا کے استعمال تو ہم پہلے دیکھ چکے. کیا تم ہنس رہے ہو؟ کیا تم کرکٹ کھیل رہے ہو؟ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ اور ایک یہ استعمال ہمارے سامنے آیا کیا. اب یہاں پہ کیا فکر کے درمیان میں آ رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو. اب اس کے لیے ہم صرف آر کا استعمال نہیں کریں گے. آر یو ڈوئنگ ہیئر، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا تم یہاں کر رہے ہو؟ تو یہ تو کوئی سینس نہیں بنتی نا. تو جو ہماری اردو کی سینس تھی وہ کیا تھی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ڈبلیو ایچ اور کیا کی انگلش وٹ ہوتی ہے اور وٹ کے بعد ہم نے کیا کہا تھا؟ ہیلپنگ ورب لگانا ہے. اب یو کے ساتھ ہمیشہ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ آر آتا ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر. ٹھیک ہے، ڈاکٹر کیسے مریض کو انجیکشن دے رہا ہے؟ ہاؤ از دا ڈاکٹر گیونگ این انجیکشن ٹو دا پیشنٹ. علی کیوں اپنی گاڑی بیچ رہا ہے؟ وائی از ایلی سیلنگ ہز کار. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بعض کا تو ہوتا ہے نا آدمی کہتا ہے یار یہ کیا میں نے پکڑ لیا، یہ میں کیا پڑھنا شروع ہو گیا ہوں. تو اس کے لیے یہاں پھر وٹ کا استعمال ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے وٹ لکھیں گے. وٹ ایم آئی ریڈنگ. جی پیارے دوستو، کافی حد تک میں نے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی پریزنٹ کنٹینیوس کیسے بنتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اب کچھ اس کی تھوڑی سی ڈرل ہم انگلش کے اندر ذرا سن لیں. اردو کے اندر تو میں نے اچھی خاصی آپ کو بریف دے دی ہے. لینتھ کا اگر خیال نہ ہو تو ابھی بھی ڈیٹیل اس کی مزید تھی جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر وقت کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ مٹیریل جو ان سے ڈیلیور کیا جا سکے. جی آئے آپ کو تھوڑا سی اس کی مزید پریکٹس کروا دیتے ہیں. The present continuous is made from the present tense of the verb be, and keep in mind that always use the verb first form with adding ing. Shahid Afridi is playing cricket. Raha is reading a book. Children are sleeping on the bed. We make negative sentences by putting not or ent after am, is or a. Sana isn't going to Islamabad. We aren't having tea. She isn't speaking Spanish right now. The baby isn't crying. I am not cooking dinner for my family now. To make the question, auxiliary verb come at the start of the sentence and question mark at the end. Are you jumping on the bed? Am I wasting your time? Are they playing cricket on the ground? Is Ibrahim swimming in the pool? Am I living with my brother? Where are the people going? What are you doing here? How is the doctor giving an injection to the patient? Why is Ali selling his car? What am I reading? Why is he not going to Dubai? Are you not eating my pizza? Why is she not making bread? Are you not staying with us? Is Sarish not cleaning the floor? جی ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جو سا ہے
وہ اس کا بیسک لیول سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد, اور اگلی دفعہ ہمارا پریزنٹ کنٹینیوس جون سا ہے اس کے لیے ہم ایڈوانس لیول لے کے آئیں گے کہ انگریز لوگ جن کو رہے ہیں وغیرہ کا نہیں پتہ, وہ بیچارے کیسے پریزنٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.